بڑے خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ اور مدینہ منورہ کی یاد دلا رہے تھے۔ میں حضرت قاری عبدالجبار راشد صاحب کی آمد ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسی طرح کالی صوبہ سے حضرت مولانا یونس حنیف صاحب اپنے رفقا کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ پسرور سے مولانا عاطف حنیف صاحب 10 آدمیوں پر مشتمل قافلہ لے کے آئے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈی سی او آفس سے کچھ احباب پہ مشتمل قافلہ میرے بھائی محمد شاہد صاحب کی قیادت میں آیا ہے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ کوٹ گھمان سے میرے بھائی مولانا عمر فاروق صاحب جو یہاں موقوف علیہ پڑھ کے گئے ہیں، ان کی قیادت میں قافلہ آیا ہے، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اسی طرح پھر میں اعلان کر رہا ہوں، وانڈو سے حضرت قاری سلیم معاویہ صاحب کی قیادت میں جو احباب آئے ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جامعہ محمدیہ دارالقرآن، جامعہ مسجد عائشہ، جامعہ مسجد عثمانیہ، مرکزی مسجد اہل حدیث اور دیگر مساجد سے اب تک جتنے حضرات تشریف لا چکے ہیں، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ اب آپ کے سامنے تلاوت قرآن مجید سے قبل میں دعوت دے رہا ہوں چند منٹ کے لیے۔ ابو جی کا حکم ہے، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا جمیل بٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی جو ابو جی کے مایہ ناز شاگرد ہیں، میں استاد جی کی خدمت میں بصد ادب و احترام ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ابو جی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو کلمات طیبہ انہوں نے فرمائے ہیں وہ آپ کے سامنے ادا کریں۔ تشریف لا رہے ہیں استاد محترم حضرت مولانا جمیل بٹ صاحب۔ الحمد لمن قال انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، والصلاة والسلام على من قال القرآن حجة لك او عليك، صدق اللہ ومولانا العظیم۔ استاد محترم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں۔ صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جمعیت اشاعت التوحید والسنہ کی عظیم قدیمی درسگاہ میں قرآن کی محفل سے لطف اندوز ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہی التجا ہے کہ رب کائنات آپ سب کا دور دراز سے آنا اور محفل کے اختتام تک دل جمی سے بیٹھنا قبول فرمائے، اور ہمیں جو قرآن کے انوارات اور برکات ہیں وہ تا دم آخر نصیب فرمائے۔ ایک بات سوچ رہا تھا کہ جب سے قرآن کا نزول شروع ہوا، ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا اور ہر زمانے کے اندر رہا کہ کسی طریقے سے اس قرآن کی دعوت کو ختم کر دیا جائے، اس قرآن کی آواز کو دبا دیا جائے۔ لیکن میں رب کائنات پہ قربان جاؤں کہ جو اس قرآن کو دبانے کے لیے آئے، اس قرآن کو جو بھی مٹانے کے لیے آیا وہ خود تو مٹ گیا، اور یہ قرآن 14-15 صدیاں ہو چکی، یہ زندہ و جاوید ہے اور قیامت کی صبح تک یہ زندہ و جاوید رہے گا، اور اس کی تلاوت سے مسلمان لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ اگر قرآن کو مٹانے کے لیے ابو جہل آیا وہ خود تو مٹ گیا لیکن قرآن کو مٹا نہ سکا۔ اگر بغداد کے اندر ہلاکو خان نے قرآن پاک کو نذر آتش کیا اور دریائے دجلہ و فرات کے اندر قرآن کے علوم کو بہا دیا، لیکن پھر بھی ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا اور اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اگر روس نے قرآن کی اشاعت پر پابندی لگائی، اگر روس نے قرآن چھاپنے پر پابندی لگائی، قرآن پڑھنے پر پابندی لگائی، قرآن رکھنے پر پابندی لگائی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کبھی کہا کرتا تھا کہ میں جہاں پہ اپنے پنجے گاڑ لوں کبھی پیچھے نہیں اٹھ گیا، وہ خود تو پاش پاش ہو گیا، لیکن قرآن پوری دنیا کے اندر زندہ و سلامت موجود ہے۔ اور یہ قرآن کبھی شیخ القرآن کی صورت میں محفوظ رہا، کبھی سید عنایت اللہ شاہ بخاری کی صورت میں محفوظ رہا، کبھی یہ قاضی شمس الدین کی صورت میں محفوظ رہا،
قاضی نور محمد کی صورت میں محفوظ رہا، علماء دیوبند کی صورت کے اندر صورت میں محفوظ رہا، اکابرین اشاعت کی صورت کے اندر محفوظ رہا، کبھی میرے استاد المکرم حبیب الرحمن فاروقی کی صورت کے اندر موجود رہا، لیکن جتنے بھی قرآن کو مٹانے کے لیے آئے وہ خود تو مٹ جائیں گے، قرآن کبھی نہ مٹے گا۔ آپ کا آنا، قرآن کا تلاوت کرنا اور سب کا سننا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید رہے گا، ہمارے دلوں کے اندر رہے، جہاں بھی رہے، یہ قرآن انشاءاللہ ہمیشہ تر و تازہ رہے گا، ہمارے ایمان کو منور کرتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔